عزیز سامعین، آج ہم ایک کتاب پر گفتگو کریں گے اور اس کا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ لفظ با لفظ ترجمہ نہیں بلکہ مصنف کے تعلیمی مقاصد کے لیے پیش کیے گئے نظریات اور افکار کا خلاصہ ہے۔ آڈیو اے آئی پر مبنی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ کہیں کہیں گرامر اور تلفظ کی غلطیاں ہو جائیں، اس کے لیے پیشگی معذرت قبول کیجیے۔ ہم سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید کسی موضوع کتاب پر بات کریں تو اپنی تجاویز ضرور بھیجیں۔ آخر میں درخواست ہے کہ اس چینل اور ہماری کاوش کو سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ آج ہم جان ڈیوی کی مشہور کتاب ڈیموکریسی اینڈ ایجوکیشن کے ابتدائی ابواب پر کچھ گہرائی میں بات کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے ڈیوی کے اس بنیادی خیال کو سمجھنا کہ تعلیم، آپ کہہ لیں، زندگی اور معاشرے کے تسلسل کے لیے کیوں اور کیسے ضروری ہے۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی بھی معاشرہ اپنی قدریں، اپنا علم، روایات، یہ سب اگلی نسل تک کیسے پہنچاتا ہے، اور اس سارے عمل میں تعلیم کا کیا کردار ہے۔ تو آئیے اس پر بات شروع کرتے ہیں۔ ڈیوی بات شروع کرتے ہیں ایک آپ کہہ لیں حیاتیاتی مثال سے۔ جیسے جاندار ہوتے ہیں نا، وہ اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے خود کو مسلسل تجدید کرتے رہتے ہیں۔ مطلب جسم کے لیے غذا ضروری ہے، نسل کے لیے تولید۔ بالکل اسی طرح معاشرتی زندگی بھی قائم رہتی ہے۔ کیسے؟ ایک نسل سے دوسری نسل تک اپنی عادات، خیالات، احساسات، یہ سب منتقل کر کے، اور یہ منتقلی، جسے وہ ٹرانسمیشن کہتے ہیں، یہ تعلیم کے ذریعے ہوتی ہے۔ بالکل، اور ڈیوی اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معاشرہ صرف اس منتقلی سے قائم ہی نہیں رہتا، بلکہ اس کا وجود ہی آپ کہہ لیں اس منتقلی اور ابلاغ یعنی کمیونیکیشن میں ہے۔ لوگ صرف ایک جگہ اکٹھے رہنے سے معاشرہ نہیں بن جاتے۔ معاشرہ تو بنتا ہے مشترکہ مقاصد سے، عقائد سے، علم سے، اور ایک جیسی سوچ یعنی لائک مائنڈڈنس سے، اور یہ سب کچھ یہ صرف ابلاغ کے ذریعے ہی ممکن ہو پاتا ہے۔ اچھا، یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ ابلاغ یعنی کمیونیکیشن ہی اصل میں معاشرے کی بنیاد ہے، اور یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ ڈیوی کے نزدیک ابلاغ بذات خود ایک تعلیمی عمل ہے۔ یہ کیسے؟ جی ہاں، ڈیوی کا کہنا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے تجربے میں شریک ہوتا ہے نا، مطلب کوئی خیال ہو یا احساس، تو اس کا اپنا تجربہ بھی وسیع ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف سننے والے کا نہیں، بلکہ جو بتا رہا ہے اس کا رویہ بھی اپنے تجربے کو بیان کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے بدل سکتا ہے۔ اس لیے ہر وہ سماجی عمل جس میں لوگ شعوری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، وہ اپنی اصل میں تعلیمی ہے۔ یہ صرف معلومات کا تبادلہ نہیں ہے، یہ سوچ اور سمجھ کی توسیع ہے۔ تو اگر ہر شعوری سماجی عمل ہی تعلیمی ہے، تو پھر یہ جو روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے تعلیم حاصل ہوتی ہے، غیر رسمی تعلیم، اور جو اسکولوں میں باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، رسمی تعلیم، ان میں بنیادی فرق کیا ہے پھر؟ کیا یہ ایک ہی چیز نہیں؟ نہیں، فرق تو ہے۔ فرق ماحول کا ہے، ساخت کا ہے۔ دیکھیے، ابتدائی سادہ معاشروں میں کیا تھا؟ بچے بڑوں کی سرگرمیوں میں براہ راست حصہ لے کر سیکھتے تھے، یا پھر کھیل کود کے ذریعے، جسے ڈیوی انڈائریکٹ پارٹیسپیشن کہتے ہیں۔ یہ تعلیم زندگی کا حصہ تھی، غیر رسمی تھی، عملی تھی۔ لیکن جیسے جیسے تہذیب پیچیدہ ہوتی گئی، علم، ہنر، روایات، یہ سب وسیع ہوتے گئے، تجریدی ہوتے گئے، انہیں پھر کتابوں میں، علامتوں میں، ایک خاص زبان میں محفوظ کیا جانے لگا۔ اب ظاہر ہے انہیں سیکھنے کے لیے ایک خاص ماحول چاہیے تھا، ایک منظم طریقہ چاہیے، تو اس کے لیے پھر باقاعدہ ادارے بنے، یعنی اسکول۔ لیکن کیا اس باقاعدہ اسکولی تعلیم کے ساتھ کچھ مسائل بھی جڑے ہیں؟ اکثر ایسا لگتا ہے کہ اسکول کی تعلیم زندگی کی حقیقتوں سے کٹ سی جاتی ہے۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ یہ جو باقاعدہ تعلیم ہے نا، یہ بڑی آسانی سے زندگی کے حقیقی تجربات سے دور ہو سکتی ہے، محض کتابی، رسمی اور بے جان، جسے وہ ریموٹ اینڈ ڈیڈ کہتے ہیں، ویسی بن سکتی ہے۔ علم صرف یاد کرنے کی چیز بن جاتا ہے، عملی زندگی سے اس کا تعلق جیسے ٹوٹ سا جاتا ہے۔ تو اصل چیلنج یہی ہے کہ غیر رسمی یعنی عملی زندگی کی تعلیم اور باقاعدہ علامتی تعلیم، ان کے درمیان ایک صحت مند توازن کیسے قائم کیا جائے تاکہ علم زندہ رہے، بامعنی رہے۔ تو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ڈیوی کے خیال میں اسکول کا اصل کردار کیا ہونا چاہیے؟ اسے کیسا ماحول فراہم کرنا چاہیے؟
دیکھیں، ڈیوی کے نزدیک اسکول کو ایک خاص قسم کا ماحول، ایک اسپیشل انوائرمنٹ بنانا چاہیے۔ اس ماحول کا مقصد کیا ہے؟ نوجوانوں کی ذہنی اور اخلاقی نشوونما کو بہترین ممکنہ سمت دینا۔ اس کے لیے وہ 3 بنیادی کام بتاتے ہیں۔ پہلا، ماحول کو سادہ بنانا، سمپلیفائنگ، یعنی جو پیچیدہ معاشرتی زندگی ہے اس کے بنیادی اہم عناصر کو چن کر انہیں اس طرح پیش کرنا کہ نوجوان انہیں آہستہ آہستہ سمجھ سکیں، اپنا سکیں۔ دوسرا کام ہے ماحول کو پاکیزہ بنانا، پیوریفائنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی جو ناپسندیدہ باتیں ہیں، فرسودہ ہیں یا نقصان دہ ہیں، انہیں جہاں تک ممکن ہو اس تعلیمی ماحول سے دور رکھا جائے اور بہترین اقدار و رویوں کو پروان چڑھایا جائے۔ سادہ اور پاکیزہ۔ جی، اور تیسرا جو شاید سب سے اہم کام ہے وہ ہے ایک متوازن ماحول فراہم کرنا، بیلنسنگ۔ دیکھیں، ہر نوجوان اپنے خاندان، طبقے یا علاقے کے ایک محدود سماجی دائرے میں پلتا بڑھتا ہے۔ جی بالکل۔ اسکول کا کام ہے کہ اسے اس محدود دائرے سے نکال کر ایک وسیع تر، ایک زیادہ متنوع معاشرتی ماحول سے متعارف کرائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ مختلف پس منظر کے لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، مشترکہ قدریں پیدا ہوتی ہیں اور تنگ نظری کی جگہ وسیع نظری آتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ تعلیم ماحول کے ذریعے ہوتی ہے اور اسکول اس ماحول کو جان بوجھ کر بہتر، منظم اور متوازن بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ان تمام نکات کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ڈوئی کے خیالات آج بھی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا ہمارے تعلیمی ادارے، کیا وہ صرف معلومات منتقل کرنے یا امتحانات پاس کرانے کی جگہیں ہیں، یا وہ واقعی ایسا بامقصد ماحول فراہم کر رہے ہیں، سادہ، پاکیزہ، متوازن، جیسا ڈوئی نے کہا؟ ایسا ماحول جو نوجوانوں کو نہ صرف علم دے بلکہ انہیں معاشرے کا ایک سوچنے سمجھنے والا، ایک فعال، ایک بہتر شہری بننے میں بھی مدد دے۔ یہ سوال آج شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے، اور یقیناً اس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آج ہم جان ڈیوی کی مشہور کتاب ڈیموکریسی اینڈ ایجوکیشن کے کچھ خاص حصوں پر بات کریں گے۔ ہاں، تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ڈیوی کے نزدیک تعلیم کیسے فرد کو ایک سمت دیتی ہے اور اس کی نشوونما میں مدد کرتی ہے۔ خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ فرد اور اس کا سماجی ماحول، ان کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ ڈیوی کے لیے تعلیم کا مطلب صرف آپ کہیں معلومات دینا نہیں تھا۔ ان کے خیال میں یہ تو ایک بہت گہرا عمل ہے جو فرد کی اپنی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے اور معاشرے کی تشکیل میں بھی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ صرف جاننے کی بات نہیں بلکہ بننے کا عمل ہے۔ بالکل، تو آئیے پہلے سمت والے تصور کو دیکھتے ہیں۔ ڈیوی نے رہنمائی، ضبط اور سمت میں فرق کیا ہے۔ ان کے لیے سمت یعنی ڈائریکشن زیادہ اہم ہے۔ مطلب یہ کہ تعلیم کا کام ہے فرد کی جو فطری صلاحیتیں ہیں انہیں ایک مثبت رخ دینا، نہ کہ باہر سے کوئی چیز، کوئی نظم و ضبط ٹھونسنا۔ وہ اس خیال کو نہیں مانتے تھے کہ انسان وہ فطرتاً خود غرض ہوتا ہے۔ صحیح، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ڈیوی کا تو ماننا تھا کہ انسان کی فطرت میں ہی یہ شامل ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرے، سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ تو سمت دینے کا مطلب ہوا کہ جو توانائی پہلے سے موجود ہے بس اسے استعمال کرتے ہوئے اسے ایک بہتر راستے پر لگانا۔ یہ زبردستی نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے مدد کرنا ہے، جیسے آپ پودے کو سہارا دیتے ہیں۔ اچھا، اور ڈیوی سماجی سمت کے 2 طریقے بتاتے ہیں۔ ایک تو ہے براہ راست طریقہ، جیسے حکم دے دیا یا شاباش دی یا سزا دی۔ یہ اکثر تب استعمال ہوتا ہے جب کوئی معمول سے ہٹ رہا ہو، لیکن اس کا اثر وہ کہتے ہیں کم دیر پا ہوتا ہے۔ جی، دوسرا طریقہ جو ہے وہ زیادہ پائیدار اور مؤثر ہے، اور وہ غیر رسمی ہے۔ یہ اس طرح پیدا ہوتا ہے جیسے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، چیزیں استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام میں شریک ہوتے ہیں۔ بالکل، جیسے گھر میں بچے بڑوں کو دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ ہاں، اور دیکھیں، یہیں سے اصل سیکھنے کا عمل جڑا ہے۔ ڈیوی یہی کہتے ہیں کہ چیزوں کا مطلب صرف انہیں دیکھنے یا چھونے سے نہیں آتا، بلکہ جب آپ انہیں مشترکہ سرگرمیوں میں استعمال کرتے ہیں تب اصل سمجھ آتی ہے۔ جب لوگ مل کر کسی ایک مقصد کے لیے کام کرتے ہیں، چیزوں کو ایک جیسا مطلب دیتے ہیں، تو ان میں ایک آپ کہیں مشترکہ سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، یہی اصل سماجی کنٹرول ہے۔ یہ کسی فرد کا حکم نہیں بلکہ یہ فکری ہم آہنگی ہے، اندر سے آتی ہے۔
یہ تو ہوئی سمت کی بات. اب آتے ہیں دوسرے اہم خیال پر، تعلیم بطور نشو و نما. ڈی وی کے لیے تو تعلیم کا اصل مقصد ہی نشو و نما ہے، بلکہ شاید واحد مقصد. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ نابالغی کو یعنی اممیچورٹی کو کوئی کمی نہیں سمجھتے. جی نہیں، بلکہ اسے ایک مثبت قوت کہتے ہیں، یعنی بڑھنے اور سیکھنے کی زبردست صلاحیت. اس میں دو چیزیں اہم ہیں، انصہار اور لچک. جی ہاں. ہاں، اور یہاں انصہار کا مطلب بے بسی نہیں ہے، بلکہ یہ سماجی طور پر جڑے ہونے کی طاقت ہے. بچے دوسروں پر انصہار کرتے ہیں، لیکن اسی وجہ سے وہ سیکھتے بھی ہیں، سماجی تعلقات بناتے ہیں. صحیح. اور جہاں تک لچک یعنی پلاسٹیسٹی کی بات ہے تو یہ صرف ماحول کے مطابق مطلب موم کی طرح ڈھل جانا نہیں ہے، بلکہ یہ تجربے سے فعال طور پر سیکھنے، نئی عادتیں بنانے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کی طاقت ہے، ایک زندہ چیز کی طرح. اور یہ جو عادتیں بنتی ہیں یہ صرف مشینی نہیں ہوتی. ڈووی کہتے ہیں کہ اچھی عادتیں اصل میں ماحول پر قابو پانے کا ذریعہ ہیں. وہ فرق کرتے ہیں فعال عادتوں میں اور صرف معمول کی پیروی میں. فعال عادتیں آپ کو ماحول بدلنے میں مدد دیتی ہیں، جبکہ دوسری صرف اندھی تقلید ہے. ہاں، اور ان عادات میں ہماری سوچ، ہمارے جذبات، وہ سب شامل ہوتے ہیں. بالکل. البتہ خطرہ تب ہوتا ہے جب یہ عادتیں اتنی پکی ہو جائیں کہ وہ سوچنے سمجھنے کے عمل کو ہی روک دیں، جب وہ بالکل خودکار ہو جائیں اور ہم نئے حالات میں نیا سوچ ہی نہ پائیں. اچھا، اسی لیے تعلیم کا کام ایسی عادات کو فروغ دینا ہے جو ذہانت سے جڑی ہوں، تاکہ نشو نما کا عمل رکے نہیں، زندگی بھر چلتا رہے. ڈی وی کے نزدیک تعلیم کا کوئی آخری سٹاپ نہیں ہے. تعلیم کا مقصد ہے مزید تعلیم، مزید نشو نما. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسکول کا یا کسی بھی تعلیمی ادارے کا اصل کام صرف مضامین پڑھانا نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر سیکھتے رہنے کی خواہش پیدا کرنا ہے اور اس کے لیے ذرائع فراہم کرنا ہے. جی. اگر کتابی علم عملی زندگی سے، مشترکہ کاموں سے کٹ جائے تو وہ سطحی رہ جاتا ہے، وہ گہری سماجی سمجھ پیدا نہیں کر سکتا. بالکل. ڈی وی اس سلسلے میں ایمرسن کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ بچے کی فطرت کا احترام تو ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے بس چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کی جو فطری صلاحیتیں ہیں انہیں پہچان کر انہیں علم اور تربیت سے صحیح سمت میں بڑھانا ہے، یعنی احترام اور رہنمائی دونوں ساتھ ساتھ. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ڈیوی کے مطابق تعلیم بنیادی طور پر ایک تو ہے فرد کی فطری توانائیوں کو مشترکہ تجربات کے ذریعے صحیح سمت دینا، اور دوسرا سیکھنے اور بدلنے کی صلاحیت یعنی لچک کو مسلسل پروان چڑھانا، جسے وہ نشوما کہتے ہیں. یہ ایک نہ ختم ہونے والا عمل ہے. جی. اور یہیں سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید غور کرنا چاہیے کہ آج کے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، اسکول ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، وہ ڈیوی کے ان خیالات کو کس حد تک عملی جامہ پہنا رہے ہیں؟ کیا وہ واقعی مشترکہ بامانی سرگرمیوں کو اس طرح فروغ دے رہے ہیں کہ طالب علموں میں صرف مہارتیں ہی نہ پیدا ہوں، بلکہ وہ گہری فکری ہم آہنگی، وہ سماجی سمجھ اور زندگی بھر سیکھتے رہنے کی پیاس بھی پیدا ہو، جس کی ڈیوی بات کرتے تھے؟ یہ سوال واقعی اہم ہے. یہ آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا ڈیوی کے زمانے میں تھا. اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں جان ڈیوی کے تعلیمی فلسفے پر، خاص کر ان کے ایک مضمون تعلیم، تیاری، ارتقاء اور تدوین کی روشنی میں. جی. بنیادی سوال یہی ہے کہ آخر تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف مستقبل کی تیاری ہے یا کچھ اور؟ ہاں، یا یہ کہ انسان کی جو اندرونی صلاحیتیں ہیں ان کو باہر لانا؟ آئیے ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں کہ ڈیوی کیا کہتے ہیں. جی بالکل. ڈیوی جو ہیں وہ تعلیم کے بہت سے پرانے مروجہ تصورات کو چیلنج کرتے ہیں. اچھا. ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ تعلیم خود زندگی ہے، زندگی کی تیاری نہیں. خود زندگی؟ جی، ایک مسلسل عمل جو ہمیں تجربات سے سیکھنے اور آگے بڑھنے کے قابل بناتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ وہ خاص کر یہ جو تیاری، ارتقاء اور ذہنی تربیت والے نظریات ہیں ان کو کیوں ٹھیک نہیں سمجھتے. صحیح. تو پہلا نظریہ لیتے ہیں، تعلیم بطور تیاری. یہ تو بڑا عام سا خیال لگتا ہے نا؟ جی ہاں. کہ ہم بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کرتے ہیں. اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے،
ڈوئی کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم صرف مستقبل پر نظر رکھتے ہیں تو ہم حال کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا، اور بچے تو حال میں جیتے ہیں، ان کے لیے تو ابھی اہم ہے۔ صحیح بات ہے۔ مستقبل ایک غیر یقینی سی چیز ہے، وہ انہیں براہ راست تحریک نہیں دیتی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیکھنے کا عمل بوجھل بن جاتا ہے، اور پھر ہمیں بچوں کو پڑھائی کی طرف لانے کے لیے وہ مصنوعی طریقوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جیسے انعام یا سزا؟ بالکل، انعام، سزا، نمبروں کی دوڑ، کیونکہ اصل اندرونی تحریک تو ہے نہیں۔ ڈیوئی زور دیتے ہیں کہ حال کے تجربات کو بامانی بنانا وہی مستقبل کی بہترین تیاری ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات کہی کہ مستقبل پر زیادہ زور دراصل حال کو خراب کر دیتا ہے۔ اچھا، تو پھر دوسرا نظریہ، تعلیم بطور ارتقاء، یعنی اندرونی صلاحیتوں کا باہر آنا۔ جی، انفولڈنگ۔ یہ تیاری والے نظریے سے کیسے ملتا جلتا ہے اور ڈیوئی اس پر کیا اعتراض کرتے ہیں؟ یہ بھی اصل میں تیاری والے نظریے جیسا ہی ہے۔ کیسے؟ اس میں بھی نشو نما کو ایک عبوری چیز سمجھا جاتا ہے، ایک سفر جس کی منزل کوئی کمال ہے، کوئی حتمی مقصد ہے۔ خود نشو نما کی اپنی کوئی اہمیت نہیں سوائے منزل تک پہنچانے کے، اور وہ منزل، وہ کمال، چونکہ بہت دور اور غیر واضح ہوتا ہے تو اس کی جگہ کچھ نمائندہ چیزیں لے لیتی ہیں۔ مثلاً جیسے فرابل کے ہاں کچھ علامات تھیں، یا ہیگل کے نزدیک جو موجودہ سماجی ادارے ہیں، ریاست وغیرہ۔ اچھا، تو ڈیوئی کا اعتراض کیا ہے اس پر؟ اعتراض وہی ہے کہ اس سے بھی توجہ اصل براہ راست تجربے سے ہٹ جاتی ہے، ماحول کے ساتھ جو تعامل ہے اس سے ہٹ جاتی ہے، اور ان نمائندہ چیزوں پر چلی جاتی ہے۔ اور نتیجہ یہ کہ بالآخر باہر سے اصول مسلط کیے جاتے ہیں، چاہے وہ علامات کے ذریعے ہوں یا اداروں کی اندھی تقلید کے ذریعے۔ اصل تجربہ پس پشت چلا جاتا ہے۔ تو گویا دونوں نظریات، تیاری والا بھی اور ارتقاء والا بھی، حال کے زندہ تجربے سے دور لے جاتے ہیں۔ بالکل۔ اب آتے ہیں ایک اور مشہور خیال پر، فارمل ڈسپلن، یعنی ذہنی تربیت۔ جی، یہ کہ ذہن کی الگ الگ صلاحیتیں ہیں، یادداشت، مشاہدہ، قوت ارادی وغیرہ، اور انہیں مشق سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ تو آج بھی کافی لوگ مانتے ہیں۔ جی ہاں، یہ خیال کافی مقبول رہا ہے، لیکن ڈیوئی اسے بھی مسترد کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی الگ تھلگ پہلے سے بنی بنائی صلاحیتیں ہیں ہی نہیں، یہ ایک افسانہ ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ اصل میں انسان کے پاس مخصوص حالات میں رد عمل ظاہر کرنے کے لاتعداد فطری رجحانات ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ تعلیم ان رجحانات کو مشق سے تیز کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سیکھنا ہے کہ کس صورتحال میں کون سا رد عمل مناسب ہے، اور ان مختلف رد عمل میں ہم آہنگی کیسے پیدا کی جائے۔ تو یہ صلاحیتیں مواد سے الگ نہیں ہیں؟ بالکل نہیں، یہ سیکھے جانے والے مواد یعنی سبجیکٹ میٹر سے جڑی ہوئی ہیں، اور ایک چیز میں کی گئی مشق، جیسے ریاضی کی مشق، لازمی نہیں کہ وہ تاریخ سمجھنے میں بھی مدد دے۔ وہ مہارت آسانی سے منتقل نہیں ہوتی۔ تو پھر عمومی تربیت کیسے ہو؟ تربیت جو ہے وہ وسیع اور متنوع سرگرمیوں سے ہوتی ہے، ایسی سرگرمیاں جو حقیقی زندگی اور سماجی سیاق و سباق سے جڑی ہوں۔ صحیح۔ اچھا، مختصراً دو اور نظریات کا بھی ذکر ہے، ایک ہربارٹ کا تشکیل کا نظریہ، جی، کہ ذہن باہر سے آنے والے مواد سے بنتا ہے، اور دوسرا ماضی بینی، کہ تعلیم ماضی کو دہراتی ہے۔ ان پر ڈیوئی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہربارٹ کا نظریہ فرد کی اپنی فعال شرکت کو ماحول کے ساتھ اس کے تعامل کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ فرد کو ایک خالی برتن سمجھتا ہے۔ اور ماضی بینی کا نظریہ کہ بچہ انسانی تہذیب کے پرانے مراحل سے گزرتا ہے، ڈیوئی کہتے ہیں یہ حیاتیاتی طور پر بھی درست نہیں ہے، اور تعلیمی لحاظ سے بھی یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو تعلیم کا مقصد ماضی دہرانا نہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ نوجوانوں کو ماضی کی حدود سے آزاد کرنا ہے تاکہ وہ حال کو سمجھیں اور مستقبل کو بہتر بنا سکیں۔ ماضی کے تجربات وہ سبق سیکھنے کے لیے ہیں، وسائل ہیں، نقل کرنے کے لیے نمونے نہیں۔ تو اگر تعلیم تیاری نہیں، ارتقاء نہیں، ذہنی مشق نہیں، ماضی کی نقل نہیں، تو پھر آخر ڈیوئی کے نزدیک تعلیم ہے کیا؟ ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ ڈیوئی کے لیے تعلیم ہے تجربے کی مسلسل تعمیر نو۔ تجربے کی مسلسل تعمیر نو؟ جی، ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرئنس۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہمارے تجربات، ان کے معنی گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ اچھا،
اور ہم مستقبل کے تجربات کو بہتر طور پر سمجھنے اور ان سے نمٹنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو یہ حال پر مرکوز ہے؟ بالکل، یہ عمل حال میں جڑے رکھتا ہے، یہ سیکھنے اور کرنے کو ملاتا ہے، اور اس کا مقصد صرف فرد کی بہتری نہیں بلکہ پورے معاشرے کی بہتری ہے۔ یعنی اصل بات علم کا ذخیرہ کرنا نہیں، اصل بات یہ نہیں کہ آپ کتنا جانتے ہیں، بلکہ یہ کہ آپ اپنے تجربے سے مزید سیکھنے اور اسے بہتر بنانے کے قابل کیسے بنتے ہیں۔ گویا تعلیم کوئی منزل نہیں بلکہ ایک سفر ہے، ایک زندہ متحرک عمل جو حال کے تجربے سے جڑا ہے اور اسے مسلسل بہتر بناتا رہتا ہے۔ بالکل صحیح، یہ مستقبل کی تیاری یا ماضی کی پیروی سے کہیں زیادہ گہری اور فعال چیز ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لاتی ہے نا؟ جی۔ ڈیوی نے یہ باتیں تو لگ بھگ 100 سال پہلے کہی تھیں۔ آج کی دنیا جو اتنی تیز رفتار ہے، ٹیکنالوجی ہے، AI آ رہی ہے، کیا تجربے کی تعمیر نو کا یہ تصور آج بھی اتنا ہی اہم ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ یا پھر موجودہ دور کے جو چیلنجز ہیں وہ شاید ایک بالکل مختلف قسم کی تعلیم کا تقاضا کرتے ہیں؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔